اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، اور آج الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ دوسرا پارہ بھی 3 پاؤ مکمل ہو چکے ہیں، تو ایک پاؤ رہ گیا ہے، اس کے بعد ہمارے 2 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج سورۃ البقرہ رکوع نمبر 30 اور آیت نمبر 232 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو انشاءاللہ ایک ایک آیت تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور قواعد کی دہرائی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، یہاں پر تو حرف مصالحہ میں سے موٹا پڑھیں گے، اس کے بعد قاف حرف مصالحہ میں سے اسے بھی موٹا پڑھیں گے، اور قاف چونکہ حرف قلقلہ میں سے ساکن ہے اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ النساء نون مشدد ہے، اور نون کے اوپر جب تشدید ہو تو تب غنہ بھی ہوتا ہے، لہذا آپ نے یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اجلہن، یہاں بھی نون مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ فلا تعضلوا، یہاں واو مدہ ہے اور ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ان ينكحن، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے۔ بینہم بالمعروف، یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہے۔ اخفاء شفوی کا قاعدہ چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہی ہے، لہذا اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یوعظ یہاں پر واو مدہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، لہذا یہاں پر ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ مَن کان اخفاء کا قاعدہ ہوگا، منکم یہاں پر بھی اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ یؤمن باللہ، یؤمن واو کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ ہے اور حمزہ ساکن ہے، تو جب حمزہ ساکن ہو تو حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ یؤمن باللہ والیوم الآخر، ذالکم ازکی لکم واطہر۔ تو حروف مصالحہ میں سے موٹا پڑھیں گے، اور چونکہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کر ہوگا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، وانتم یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ آیت نمبر 233۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، والدتم بولدها، یہاں پر تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، لہذا اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یہاں بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ وعلى الوارث مثل ذلك، دونوں جگہ ثا ہے، اور ثا ان حروف میں سے جس کے اندر سیٹی نہیں آتی تو لہذا بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا،
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. اذا سلمتم یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، چونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے لہذا یہاں بھی غنہ ہوگا. آتیتم یہاں میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے لہذا اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا. چونکہ میم ساکن کے تین قاعدے ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی، تو میم ساکن کے بعد جب حرف با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. آیت نمبر 234. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. اشہر وعشرا یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا چونکہ تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے واو آ رہا ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعِلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. آیت نمبر 235. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا. سرًا یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا چونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے لہذا غنہ نہیں ہوگا. أن تقولوا یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا. قولا معروفا قولا یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا چونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے. تو ناظرین کرام یہاں پر ان تقولوا قولا معروفا، یہاں پر معروفا فا کے اوپر دو زبر ہیں، اور جب دو زبر ہوں اور وقف کریں ہم یہاں رکنا ہو تو وہاں پر ایک زبر پڑھی جاتی ہے اور وہ ایک الف کی صورت میں اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں. معروفاً کو معروفا. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. آئیے رکو نمبر 30 کا تجوید اور مخارج کے ساتھ ایک مرتبہ اس کی تلاوت سماعت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم.